حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری یعنی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تشریح: پہلے باب میں علم کے متعلق طلب زیادت کا حکم تھا۔ اس باب میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ نیز اس حدیث میں معلم کے کچھ آداب ہیں۔ 1. اسے طلباء کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ 2. کسی ضرورت و مصلحت کے پیش نظر اسے کسی سوال کے جواب کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کچھ آداب طالب علم سے متعلق ہیں۔ 3. اگر استاد کسی گفتگو میں مصروف ہو تو خوامخواہ اس میں دخل انداز نہ ہو۔ 4. اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے متعلق استفسار کرنے کی اجازت ہے۔ ہنگامی قسم کے سوالات کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ سوال کی نوعیت، سائل اور مفتی کے حالات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ہنگامی سوال عقیدے کے متعلق ہے تو خطبہ چھوڑ کر بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر اسے جواب دیا۔ صحیح مسلم۔ ضروریات زندگی سے متعلق اہم سوالات کرنے چاہیے، ان کا جواب بھی پہلے دینا چاہیے۔ جن سوالات کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہے ان سے صرف نظر کرنا عین مصلحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تو نے اس کے متعلق کیا تیاری کی ہے؟ یعنی سوال اس کی تیاری کے متعلق کرنا چاہیے تھا۔ صحیح البخاری۔ اگر مفتی مصروف ہو اور کوئی جلد باز دوران مصروفیت میں سوال کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسی وقت جواب دیا جائے، بلکہ اپنی مصروفیات سے فراغت کے بعد اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ کتمان علم نہیں جس پر قرآن میں وعید آئی ہے۔ حدیث میں امر سے مراد دینی معاملات ہیں جیسے خلافت، قضا اور افتاء وغیرہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی ضروریات کے لیے علمی لحاظ سے مضبوطی کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علماء حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالبان حق کی تسلی کرائیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے علم کی تلاش جاہلوں کے ہاں کی جائے گی۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو قیامت قریب ہوگی۔ فتح الباری۔